بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. امید ہے رمضان خوب اچھا مزے سے گزر رہا ہوگا. فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی دونوں طور پہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو رہی ہوگی. آج ہم نے جو سوال لیا ہے یہ لائزہ کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جسم کی شیپ خراب ہو گئی ہے, اس کا کوئی حل بتائیے. تو بیٹا جی, ہم نے پھر ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے رابطہ کیا تاکہ وہی آپ کو اس کا تفصیل سے حل بتا سکیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, لائزہ کا سوال آپ نے سن لیا تو ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, سب سے پہلے تو ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے, جب کسی کا ویٹ بڑھتا ہے اس میں اس کا ایج گروپ بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ ہیں 20 سے 25 کی عمر میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں, ایکسرسائز پلانس کریں, لیکن وہ اپنے باڈی شیپ کے لحاظ سے, لائک ان کا جتنا بھی فیٹ ہے وہ کہاں کمولیٹ ہو رہا ہے یہ چیک کرنا ہوگا. اوکے. اس لحاظ سے ایکسرسائز پلان جو ہے وہ بھی لے سکتی ہیں, اور اپنا ڈائٹ ایک پوری پلاننگ کرے ڈائٹ, لیکن نیوٹرینٹس کی کمی نہ ہونے دے. یہ کوئی کریش پروگرام نہیں کرنا کہ بال جھڑنے لگ جائیں, اسکن سیگنگ ہو جائے, یا پھر آپ کو ڈیفیشنسی ہو جائے, چکر کھاتی ہوں. تو ایک اچھے پلان کو, بیلنس پلان کو فالو کریں اور ایکسرسائز بھی کریں, پانی کی کنزمپشن کریں, سلیپ بیٹر کریں. اور یہ تو ہو گیا اس ایج گروپ کے ساتھ. اور اگر یہ ان میرڈ ہے, اگر کوئی میرڈ لڑکی جس کی شیپ خراب ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں, جس میں سب سے پہلے ان کے آئرن ڈیفیشنسی, خون کی کمی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اس چیز میں. بعض اوقات ان کا ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ اچھی غذا نہیں کھاتی, تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی ان کا جسم پھولنے لگ جاتا ہے, اور ان کا میٹابولک ریٹ سلو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سلیپ اچھی نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ایک میرڈ لڑکی کے ساتھ. تو اس میں بھی اس کو اپنے لائف سٹائل پہ فوکس کرنا ہوگا کہ اچھی نیند لے, پانی کا اچھا انٹیک کرے. سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا جسم کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, کیا چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ ڈی شیپ ہوگی. کیا ایکسرسائز کی کمی ہے, کیا نیند کی کمی ہے, کیا کسی پروٹین کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے. کیونکہ یہ جو جسم میں کسی چیز کی زیادتی ہوتی ہے دراصل کسی چیز کی کمی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ ٹھہریے گا. بعض خواتین بھی مرد بھی یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود 11 گھنٹے کا روزہ ہے تو پھر بھی ان کا وزن کم نہیں ہوتا, اور جو ان کا جسم ڈی شیپ ہوا ہوتا پہلے سے, وہ اس آس پہ بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, تو انہیں کیا رہنمائی دیں گی؟ اچھا, چونکہ وہ سارے دن کا روزہ رکھنے کے بعد تو تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں, ایک ایک دو دو کرتے ہوئے پکوڑے, ان کو سمجھ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا تھوڑا ہے. ہاں, 2 ظاہر پکوڑے ہے تو کوئی نہیں کھاتا. ہاں, 2 پکوڑے تو کوئی نہیں کھاتا. تو یہ ہے کہ وہ پورشن کنٹرول بھی نہیں کر پاتے, بھوک بھی لگی ہوتی ہے, اور ڈھیر سارے پکوڑے کھانے کے بعد بھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور اچھا, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تلی ہوئی چیزوں میں سموسے بھی موجود ہوتے ہیں, پکوڑے بھی موجود ہوتے ہیں, فروٹ چاٹ بھی موجود ہوتی ہے, چنا چاٹ بھی, دہی بڑے بھی. تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ان سنیکس میں سے ایک لیں, یا فروٹ چاٹ لیں, یا چنا چاٹ لیں, یا پھر دہی بڑے لے لیں. میں منع نہیں کر رہی, دل کرتا ہے, ظاہر تہوار ہے, یہ ہمارا فیسٹیول کی طرح ہی ہوتی ہے, تو آپ چیز لے سکتے ہیں. اسی طرح ایک سموسہ جس میں تقریباً 300 کے آس پاس کیلری ہوتی ہے, تو اگر آپ ایک پورا بنیادی کھانا کھا لیں, ایک روٹی 80 کیلری کی کھا لیں, تھوڑا سا سالن لے لیں, اس میں بوٹی بھی ہو, اور سلاد کی ایک کٹوری لے لیں, تو آپ کو تسکین ملے گی کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ایک گلاس لیمو پانی پی لیں, اور اس کے بعد سنیکنگ کر لیں. اس طرح کا کوئی رکھے, لیکن اس ٹائم اگر آپ اپنے دماغ کو ایک میسیج دیں, کیلکولیٹڈ چیزوں کو کر کے چلیں کہ نہیں میں نے پہلے یہی چیز کھانی ہے, اس کے بعد یہ سٹیپ بائی سٹیپ کھانی ہے, وہ چیزیں وہیں پہ موجود ہوں گی, کھا سکیں گے. ترتیب بدل لیں. اب پہلے لیمو پانی اور اس کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ روزہ کھول لیں, نماز پڑھ لیں, آ کے فوری طور پہ کھانا کھائیں, کھانا کھانے کے بعد اپنے سنیکس لے لیں تھوڑے تھوڑے, وہ پھر آپ بہت تھوڑے منیمم لیں گے. جب آپ آتے ہیں وہاں سے تراویح پڑھنے کے بعد, پھر آپ چائے کے ساتھ کوئی کباب بھی لے سکتے ہیں, اگر زیادہ آپ کی وہ آ رہی ہے
اندر سے ارج، تو وہ چیزیں اتنی کھائی نہیں جاتی. ایک ترتیب ٹھیک رہے گی نا تو وہ اچھا رہے گا. پر ڈاکٹر صاحب اگر روزہ کھول کے بہت مزے سے اور پرباش ہو کے لوگ نہ کھائیں، کسی پارٹی میں گئے ہوں، گھر پہ بھی ہوں، تو ان کی تو افطاری مکمل نہیں ہوتی. تو ایسے سب لوگ کھا رہے ہوں اور وہ بندہ یا بندی صبر کر کے بیٹھی ہو، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ صبر اتنا کر سکے؟ یہ تو مائنڈ گیم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ کریں کہ جیسے کہ بہت سارے چیزیں ہیں آپ کے پاس، اسپیگٹی ہے، میکرونیز ہیں، یا پھر پاستا ہے، اور اس کے بعد سیلڈس ہیں، دہی بڑے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے ہوں، تو پھر آپ اس میں سے چوز کریں. ایک چمچ لے لیں اور ایک پلیٹ لے لیں. اب آپ نے 2 چمچ اگر آپ لیتے ہیں پاستا، اٹس اوکے. 1 چمچ آپ اگر میکرونی بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ تقریباً 3 چمچ آپ کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. 2 چمچ آپ لے لیں، 2 سے 3 چمچ فروٹ چاٹ کے ڈال لیں، 2 چمچ چنا چاٹ کے ڈالیں، یعنی کہ ایک پلیٹ جو ہے چمچ چمچ کر کے اس کو بھریں. تو پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ چیزیں بھی پوری ہو جائیں گی، چسکا بھی پورا ہو جائے گا، لیکن بنیادی طور پہ آپ کھانا کھائیں. اچھا، دوسرا یہ فرمائیں کہ یہ جو ناشتہ ہے کائنات ہربل کا، بہت اچھا اور بہترین ناشتہ ہے. جو خواتین اور جو لڑکیاں جو موٹاپے کی طرف آ رہی ہیں، یہ ان کے لیے بہت بیلنسڈ قسم کی ڈائٹ ہے. اس میں یہ کہ آپ کو دوڑ بھاگ نہیں کرنی پڑے گی چیزیں مختلف ڈھونڈنے کے لیے کہ فلاں چیز ڈالیں فلاں چیز ڈالیں. ایک اسکیم ملک لے لیں اور اس میں یہ مکس کریں اور اس کو کھائیں. آپ کو نہ آپ کے بال جھڑیں گے، نہ اسکن پہ پرابلم ہوگی، اور آپ کو نیوٹرینٹس بھی پورے ملیں گے، اور آپ وزن بھی کم کریں اس میں گے. ہے کیا؟ اس میں بہت سارے سیڈز ہیں، نٹس ہیں، اوٹ ہے. مطلب یوزلی میرے پاس جب پلان کروانے لڑکیاں آتی ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزیں الگ الگ ریشو میں لکھ کے جب دی جاتی ہیں تو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ بھائی نے یا مجھے فلاں نٹس نہیں لا کے دیے، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں پرووائڈ نہیں ہوئی، یا فلاں وہ غلط ہی کھا رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جذباتی ہو کے زیادہ ہی کھا رہی ہوتی ہیں. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مٹھی بھر سے زیادہ لے رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک بیلنس چیز ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو کریئر غالباً 11-12 سال تو ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے، تب آپ کا اردو ڈائجسٹ میں کالم آتا تھا، صحت نہیں وزن کم کیجئے، پھر روزنامہ دنیا میں، پھر 92 میں، تو 12 سال آپ کے کالم مسلسل آتے رہے. تو کتنے ساری لڑکیوں کے آپ نے وزن کم کیے ہوں گے اور کیا محسوس کرتی ہیں؟ الحمدللہ تھاؤزنڈس میں، ہزاروں میں یہ چیز چلی گئی. اب تو الحمدللہ بہت ساری لڑکیوں کا پیکوس کا مسئلہ حل ہوا، ان کی شادیاں ہوئیں. بہت سارے ایکنی کے پیشنٹ آتی تھیں، ان کے ایکنی کا مسئلہ حل ہوا، ان کی شادیاں ہوئیں، بچے پیدا ہوئے جن کے بچے نہیں ہو رہے تھے. بہت ساروں کا، بہت سارے، ظاہر ہے کہ ایک تو خوب مٹھائیاں آتی تھیں بچوں کے پیدا ہونے پہ. جی وہ ابھی بھی آتی ہیں. وہ اب مائیں اپنے بچوں کو لے کر بھی آتی ہیں اوکے. کہ یہ آپ کی وجہ سے دنیا میں آیا. آتا تو اللہ تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے، لیکن یہ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بنتا ہے. چلیں ماشاءاللہ. تو صحت کے کنسرن کے لحاظ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ سے میرا یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے بجائے آپ صحت جو ہے اس کو مینٹین کریں. وزن آپ کے لائف سٹائل سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کو ایک فوکس دے کے اور ایک اچھے ڈائٹ پلان سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں. تو صحت کے معاملے، اگر ایک ماں ہے کہیں سے بھی ڈائٹ پلان اٹھا کے ایسا کرتی ہے تو جا کے اس نے روٹیاں پکانی ہے اور چولہے پہ جا کے گر جائے گی، اور اتنی اس کو کیلوری کی کمی وہ استعمال کر رہی ہے یا نیوٹرینٹس کی کمی استعمال کر رہی ہے، تو ہر پلان ہر لڑکی کے لیے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ویلیبل چیزیں بتائیں. انشاءاللہ سوال میرے پاس ڈھیر ہے آپ سے متعلق، تو ہم دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. آج ان 2 مکھیوں نے تو لٹرلی میرے صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز کر دیا، لیکن ظاہر ہے میں بالکل کمپوز ہو کے بیٹھا رہوں. اجازت دیجیے. السلام علیکم.